آج ہم ایک بریف سا اوور ویو کریں گے آن ٹائپس آف ڈیموکریٹک سسٹمز. اور سیکنڈ جو ہمارا ٹاپک ہے آف ڈسکشن، ہم اسلامک ڈیموکریسی کو ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بھی الائن کرتا ہے ود دا ٹاپک آف ڈیموکریسی اور ہم اس سے کافی ریلیٹ کرتے ہیں. نمبر 1 پہ ہمارے پاس ڈیموکریسی کی ٹائپ آتی ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی. میں آپ کو ایک ڈیفینیشن اس کی بتا دوں گا اور ساتھ ایگزامپل کر لیں گے اور یہ ہمارے لیے کافی ہوگا. ڈائریکٹ ڈیموکریسی ایک ایسا ڈیموکریٹک سسٹم یا سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں جو سٹیزنس ہوتے ہیں یا پاپولیشن آف دا کنٹری وہ ڈائریکٹلی پالیسی میکنگ یا ریفرینڈمز میں انوالو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اینشنسی کا آغاز ہوا، یعنی کہ جو فلاسفرس تھے فار ایگزامپل ڈیموکریٹس اور سوکریٹس اور پلیٹو، جن لوگوں نے ڈیموکریسی کی فاؤنڈیشنز کو لے کیا، انہوں نے یہ سٹارٹ کیا سسٹم آف ڈیموکریسی ڈائریکٹ ڈیموکریسی، جس سے پلیبیسائڈ یا پھر ریفرینڈم آپ کہہ دیں، اس سے لوگ جو ہیں وہ ایک گورنمنٹل ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کیا کرتے تھے. آپ کے پاس 2 آپشنز ہوا کرتی تھی. آپ ایک وائٹ پتھر لیا کرتے تھے یا پھر ریڈ پتھر لیا کرتے تھے، اور جب آپ اس میں باکس میں ڈالا کرتے تھے اور پھر بعد میں جب گنتی ہوتی تھی تو جو زیادہ پتھر جس کوانٹٹی میں ڈالے گئے ہوتے تھے اس کا مطلب کہ وہی ڈیسیجن امپلیمنٹ ہوا کرتی تھی. اس کی ایک اور آج ماڈرن ایگزامپل ہے ماڈرن ورلڈ میں سوئٹزرلینڈ، جہاں پہ ایک لبرل سوشل ڈیموکریسی ہے جہاں پہ لوگ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتے ہیں گورنمنٹل پالیسیز کو. سیکنڈ پہ ہمارے پاس آتی ہے ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی، اور اس کو ہم انڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹورل پروسیجر سے سٹیزنز ووٹ کرتے ہیں فار ریپرزینٹیٹیوز. وہ کینڈیڈیٹ پھر کسی اسپیسیفک ہاؤس میں بیٹھتا ہے، فار ایگزامپل پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے وہ لیجسلیٹ کرتے ہیں، یعنی لاز کو بناتے ہیں اور لاز کو پاس کرتے ہیں. اس کی ایگزامپلس بہت فیمس ہیں کیونکہ یہ بہت پاپولر سسٹم ہے دنیا میں اس وقت. یو ایس اے، انڈیا، پاکستان، یو کے، یہ سارے ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی میں آتے ہیں. تھرڈ پہ ہے پریزیڈینشل ڈیموکریسی. پریزیڈینشل ڈیموکریسی ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں پریزیڈنٹ کے پاس سب سے زیادہ ایگزیکٹو پاورز ہوتے ہیں، اور اس کا برعکس پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے جس میں پارلیمنٹ یعنی پرائم منسٹر یعنی کیبنٹ کے پاس سب سے زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے، ایگزیکٹو پاورز ہوتے ہیں. تو یہ دونوں میں ساتھ سمجھا دیتا ہوں. پریزیڈینشل ڈیموکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ کیبنٹ یعنی لیجسلیچر وہ الگ سے ووٹ یعنی الگ سے الیکٹ ہوتی ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ الگ سے الیکٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں کیونکہ وزیر اعظم یا پرائم منسٹر کے پاس سب سے زیادہ ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، اس لیے جب لیجسلیشن جب ریپرزینٹیٹیوز ایک ووٹ یعنی الیکٹ ہوتے ہیں تو انہی میں سے پرائم منسٹر سب سے زیادہ جس کے ووٹس بنتے ہیں وہی الیکٹ ہوتا ہے. پریزیڈینشل سسٹم کی جو میجر ایگزامپلز ہیں وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس اور برازیل ہے، اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے جو ایگزامپلز ہیں پاکستان، انڈیا، کینیڈا اور یو کے. تھرڈ اور فورتھ ہو گئے ہیں. اب ففتھ کو ڈسکس کر لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ پاور آف دا گورنمنٹ لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن یا پھر رول آف لا وہ میکسیمم ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سٹیزنز کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ انشور ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہوتی ہے، اور فتنہ فساد، انارکزم اس کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے جاپان اور جرمنی. جرمنی میں ایک اور سسٹم بھی آتا ہے، وہ ہم لیٹر ڈسکس کریں گے. بیسیکلی جرمنی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں ایک یونیک سا سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں چانسلر. سب سے زیادہ ایگزیکٹو پاورز چانسلر کے پاس ہوتی ہیں. چانسلر آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے والا سب سے ہائیسٹ رینک آفیسر آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اولاف شولز جو کہ جرمنی کا کرنٹ چانسلر ہے، اس سے پچھلی ایک فیمیل چانسلر تھی جرمنی کی، اور اڈولف ہٹلر بھی ایک جرمن چانسلر رہ چکا ہے. کرتے یہ ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے سب سے ہائیسٹ رینک آفیسر ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے سارے یعنی لیجسلیشن اور ایگزیکٹو یہی لوگ سنبھالتے ہیں، اور یعنی کہ ان کے پاس سب سے زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے ان دا اسٹیٹ. اس کے بعد آتی ہے لبرل ڈیموکریسی. جہاں بھی آپ کو ورڈ لبرل نظر آئے یا سنائی دے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ہنٹ کرتی ہے یا انڈیکیٹ کرتی ہے فریڈم کو. لبرل ڈیموکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ انڈیویجول رائٹس سب سے زیادہ ہوتے ہیں، فری الیکشنز ہوتے ہیں، رول آف لا ہوتا ہے، اور جو سیف گارڈز اگینسٹ میجورٹی ٹائرنگ
یعنی کہ انارکزم یا پھر ٹائرانی وغیرہ اس طرح کے کیوس اور کنفیوژن یا کہ ایمرجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں اس سے پروٹیکشن ملتی ہے آپ کو کیونکہ رول آف لا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو میجر ایگزامپلس ہیں وہ ہیں آسٹریلیا اور سویڈن. سویڈن ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جہاں پہ سوشل ڈیموکریسی بھی ہے اور یہ لبرل ڈیموکریسی بھی ہے. لبرل ڈیموکریسی میں ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مختلف ایجنڈاز جو ہیں, مختلف جو پروپیگنڈاز ہیں وہ جلدی پھیل جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن یا جو ہر چیز کی جو فریڈم ہوتی ہے اور بلیف رکھنے کے چوائسیز وغیرہ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک لوز اینڈ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو تاکہ وہ اپنے بلیفز کو ایکسپریس کرنا چاہیں, اپنے ایجنڈاز کو, اپنی آئیڈیالوجیز کو ایکسپریس کرنا چاہیں. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب غلط ایجنڈاز پھیلتے ہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ کلیپس کرنے لگ جاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے سوشل ڈیموکریسی. سوشل ڈیموکریسی فوکس کرتی ہے اکنامک ایکوالٹی اور سوشل ویلفیئر پہ, اور ان ایسی کنٹریز کو جو کہ سوشل ویلفیئر پہ بیس کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹس. فار ایگزامپل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ میں قائم کی جس کو ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست. اور آج جو فیمس ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہی ہیں, فار ایگزامپل سویڈن, ناروے, ڈنمارک ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں اللیبرل ڈیموکریسی جس میں الیکشنز تو کرائے جاتے ہیں اور لیکن فریڈم وہاں پہ لمیٹڈ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبرل ڈیموکریسی میں فریڈم میکسیمم ہوتی ہے, آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اللیبرل ڈیموکریسی اس کے برعکس بالکل الٹ ہوتا ہے جس میں رول آف لا سب سے کم ہوتا ہے اور وہاں پہ جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس پاور زیادہ ہوتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے لیجسلیٹ کر سکتی ہے, اپنی مرضی سے یعنی رول کر سکتی ہے, گورن کر سکتی ہے. اور اس کی جو ایگزامپلس ہیں وہ کم ہی ملتی ہیں دنیا میں, لیکن فار ایگزامپل آپ سینٹرل ایشیا میں جائیں, آپ ازبیکستان, ترکمانستان, کرغزستان, یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, یہاں پہ ایسے گورنمنٹ سسٹمز ہیں. اور کچھ یورپ میں کنٹریز ایسے ہیں, فار ایگزامپل چیکوسلوواکیا میں, کیونکہ وہاں یعنی کئی ڈیکڈز سے سول وارز وغیرہ چل رہی ہیں, تو کانسٹیٹیوشن کو بنانے کا جو پروسیجر ہے وہ کافی سلو ہے, اور وہاں پہ ہر وقت انارکی یعنی انتشار رہتا ہے. تو اس کا فکس یہی ہے کہ وہاں پہ اتھارٹی کو اسٹرانگ رکھا جائے اور رول آف لا کو کم سے کم رکھا جائے. تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا 8 ڈیموکریٹک سسٹمز جو کہ دنیا میں پاپولر ہیں, ان کو میں نے ڈسکس کر لیا ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی پہ, اور یہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے امنگ دی امہ ٹوڈے, اور یہ کئی برسوں سے یہ ٹاپک چلتا آ رہا ہے کہ اسلام اور ڈیموکریسی کیا یہ ساتھ ساتھ پیرلل چل سکتے ہیں کہ نہیں, کیا اسلام میں ڈیموکریسی کے لیے روم ہے کہ نہیں. تو پچھلے سیشن میں ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ ایبسولوٹ ڈیموکریسی یا پھر پیور ڈیموکریسی جس میں ایک الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے, کینڈیڈیٹس جو ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں عوام سے, اور وہ لیجسلیٹ کرتے ہیں, پارلیمنٹس وغیرہ میں بیٹھتے ہیں, اور پھر اپنے جو یعنی ڈیموکریٹک پروسیجرز ہیں وہ یعنی کہ ان کو کام میں لاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بیسک ورکنگ آف ڈیموکریسی, اور اس میں ہم نے یہی کنکلوژن نکالا تھا کہ ایبسولوٹ ڈیموکریسی یا پھر پیور ڈیموکریسی جو ہے آج کی ویسٹرن ڈیموکریسی یا ماڈرن ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ایک مینیفیسٹ شرک ہے. اور ڈیموکریسی میں انوالو ہونا, ایبسولوٹ ڈیموکریٹک ووٹنگ میں انوالو ہونا, یا پھر اس میں اگر آپ ووٹ میں حصہ لیں گے, اس الیکٹورل پروسیس میں حصہ لیں گے, تو دیٹ از ایکویولنٹ ٹو کمیٹنگ کفر, اور یہ ہم نے کل پروو کر لیا تھا. ٹھیک ہے, آج ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسلامک ڈیموکریسی اینڈ دا ماڈرن ویسٹرن ڈیموکریسی. تو اسلامک ڈیموکریسی کو ڈیفائن پہلے کر لیتے ہیں کہ اسلامک ڈیموکریسی از اے پولیٹیکل سسٹم دیٹ کمبائنز دا پرنسپلز آف اسلام ود ڈیموکریٹک گورننس, یا پھر ان شارٹ اگر میں کہنا چاہوں کہ اسلامک سسٹم اور ماڈرن ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم, اگر ہم ان کا ایک مڈل وے یا مڈل پاتھ یا پھر ان کا بلینڈ کریں تو ہمیں ملتی ہے اسلامک ڈیموکریسی. ہمیں پتہ ہے کہ آج کے مسلمان کیوں ترقی نہیں کر رہے, اس کی میجر ریزن یہی ہے کہ ہم نے ماڈرنزم اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے. ہم کنزرویٹو اور ٹریڈیشنل ویلیوز کی طرف یعنی پتھر کے زمانے کی طرف ہم جا رہے ہیں,
لیکن آگے نہیں بڑھے، پروگریسو ویلیوز ہم نہیں رکھتے. اصل میں بات ایسی ہے کہ مسلمان جو ہے، یعنی کہ اگر ہم زیادہ ہی فنڈامنٹلسٹ بن جائیں، زیادہ ہی آرتھوڈاکس مسلمس بن جائیں، تو ہمیں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پروہیبٹ کرتا ہے ماڈرنزم کو. لیکن اگر ہم ہسٹری میں نظر دوڑائیں کہ ہسٹری میں کب مسلمان جو ہیں وہ سب سکسیزفل تھے، کب مسلمانوں نے سب سے زیادہ ترقی کی، کب مسلمان سب سے زیادہ پروگریسو تھے، تو وہ تبھی تھے جب ہم نے ماڈرن طریقے اپنائے. جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آئرن کو اس لیے اتارا زمین پر تاکہ آپ نیو ڈفرینٹ ویپنز کرافٹ کرو، نیو ڈفرینٹ طریقے انسٹرومنٹس بناؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو اللہ خود اگر قرآن میں کہتا ہے کہ آپ ماڈرنزم کو اپناؤ، تو پھر ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ ہم ماڈرنزم کو نہ اپنائیں. ہم عباسد کیلیفیٹ پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو گولڈن ایرا آف اسلام، جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دنیا میں پیک پر تھی، یورپ تب سو رہا تھا، یورپ میں تب تک رینیسانس نہیں آیا تھا، لیکن اسلامک جو کیلیفیٹ تھی، عباسد کیلیفیٹ، وہ پیک پر تھی. کیوں؟ کیونکہ مسلم جو سائنٹسٹ تھے، پوئٹس تھے، فلاسفرز تھے، سیجز تھے، ڈاکٹر تھے، ہر فیلڈ میں، اسٹرانومی کی فیلڈ میں، میڈیسن کی فیلڈ میں، فلاسفی کی فیلڈ میں، ہر ایک فیلڈ میں ہم مسلمانوں نے اتنی زیادہ ترقی کی. اور جب اتنی زیادہ ترقی کی تو ہی ہم دنیا کے حکمران بنے. ہم نے دنیا کو خلافت کے اصول سکھائے، ہم نے دنیا کو حکمرانی کے اصول سکھائے، ہم نے دنیا کو مختلف جو فیلڈز ہیں ان سے آشنا کروایا، مختلف فیلڈ سے انٹروڈیوس کروایا. تو یہ ہے ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ماڈرنزم پہ. اور ڈیفینیٹلی اسلام جو ہے وہ ماڈرنزم کو نہ صرف ایکنالج کرتا ہے، نہ صرف پرمٹ کرتا ہے، بلکہ انکریج کرتا ہے کہ ہم مسلمان ماڈرنزم کی طرف جائیں. لیکن ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ملاازم، ملاز کے لیے، جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، پروگریسو ویلیوز، ماڈرن ویلیوز نہیں اپنانے چاہیے. ایک زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ملاز جو ہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں، ٹی وی اور پکچر اور ویڈیوز بنانا اور مائک یوز کرنا یہ حرام ہے. لیکن آج وہی جو ملاز ہیں ان سب کے پاس اپنا فیس بک پیج ہے، اپنا یوٹیوب چینل ہے، اپنا انسٹاگرام پیج ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو کچھ جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو پیچھے روکا، اسپیشلی ان دا انڈین سب کانٹیننٹ. تو ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریسی اور ماڈرنزم یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ، بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اسلام جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ماڈرن طریقے اپناؤ، تو یعنی کہ جو اسلامک ڈیموکریسی کے جو حامی ہوتے ہیں وہ یہ سارا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھاتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ماڈرنزم اپناؤ. تو یہ کچھ اسپیکٹ سے یہ بات صحیح بھی ہے، کچھ زاویوں سے آپ دیکھیں تو یہ بات غلط بھی ہے. لیکن ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم مین ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلامک ڈیموکریسی کے مین کریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو کی پرنسپلس آف اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریسی کن کن چیزوں پر مبنی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو فاؤنڈیشنز لے کرتی ہیں یا فنڈامنٹلز ہیں اسلامک ڈیموکریسی کی. تو نمبر 1 آپ کے پاس ہے سوورینٹی آف اللہ المائٹی. اگر آپ اس چیز کو نکال دیں گے تو اسلامک ڈیموکریسی سے آپ اسلامک کا ورڈ ہٹا دیں گے، وہ ڈیموکریسی رہ جائے گی اور آٹومیٹیکلی وہ کفر ہو جائے گا. سوورینٹی آف اللہ المائٹی اسٹیٹ کرتا ہے کہ اس دنیا کی جو بادشاہت ہے، اس دنیا کی جو سوورینٹی ہے یا جو پاور ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. تو اس یونیورس کی جو سوورینٹی ہے، اس یونیورس کی جو بادشاہت ہے، وہ صرف اللہ المائٹی کے پاس رہتی ہے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات یعنی بیسٹ آف کریشن ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا وائس سیکرٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا وائس ہے، یعنی اس کا سب آرڈینیٹ ہے. اللہ کے بعد یعنی اللہ جو کریٹر ہے، کریشن میں سب سے جو افضل جو رینک ہے وہ انسان کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرائٹیرین یعنی کہ قرآن یا شریعت ہم پر نازل فرمائی، دین ہمیں دیا تاکہ ہم دین کو زمین پر قائم کریں. یہ ہمارا اوبلیگیشن ہے. تو پاور جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے، اور جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں فار ایگزامپل ان اسلامک ڈیموکریسی، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان پاورز کو انڈر دا پرسکرائبڈ لمٹس. ٹھیک ہے، انڈر دا پرسکرائبڈ لمٹس. سیکنڈ پرنسپل آتا ہے اسلامک ڈیموکریسی کا، وہ ہے شورا یا کنسلٹیشن. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے بہت خلافت میں اور اسلامک ڈیموکریسی میں. اور شورا یا میوچل کنسلٹیشن یہ ایک ایسا پروسیجر ہے یا ایسا ایک پرنسپل ہے جس سے یعنی کہ
ایک ڈیموکریٹک پرنسپل ہی ہے جس میں جو لیڈرز ہیں یا جو ڈیسیجن میکرز ہیں یا جو لیجسلیٹرز ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں, میوچل کنسلٹیشن کرتے ہیں, لیجسلیٹ کرتے ہیں لاز کو, یا پھر ایک خلیفہ یا پھر لیڈر کو الیکٹ کرتے ہیں. سو دس از دا کانسیپٹ آف شورا یا میوچل کنسلٹیشن. تھرڈ ہے جسٹس اینڈ اکوالٹی, جس کو ہم اسلامک ٹرمز میں العدل بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک کارنر سٹون ہے اسلامک گورننس کا, اور اسلام کا جو بیسک مقصد ہی ہے, اسلامک گورننس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ فیئرنیس اور ایکول ٹریٹمنٹ اور ایکوالٹی اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے, ایکولیٹی کو پروموٹ کیا جائے, تاکہ تمام سٹیزن کو, تمام لوگوں کو, بے شک میجورٹی ہو یا مائنورٹی ہو ریلیجس, سب کو ایک ایکول ٹریٹمنٹ ملے, سب کو فیئر ٹریٹمنٹ ملے. چوتھا پوائنٹ آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈرس, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آج ہمیں کسی اسلامک یعنی اسلامک ڈیموکریسی میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈرس کا یہی مطلب ہے کہ لیڈرس آنسریبل ہوں اپنی رعایا کے لیے. اگر وہ بادشاہ ہیں تو اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آنسریبل ہوں گے, اس کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے. اگر وہ کوئی غلط ڈیسیژن کرتے ہیں اس کے لیے بھی نہ صرف رعایا کے سامنے وہ آنسریبل اور اکاؤنٹیبل ہوں گے, بلکہ اللہ کی عدالت میں بھی آنسریبل اور اکاؤنٹیبل ہوں گے. سو دس از اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈرس. رول آف لا ففتھ ہے, اور رول آف لا یہ بہت میجر چیز ہے ان اسلامک ڈیموکریسی. اور رول آف لا یہی اسٹیٹ کرتا ہے کہ اسلامک جو پرنسپلس ہوں گے, اسلامک ٹیچنگس ہوگی, ان کو ہر حالت میں اپ ہولڈ کرنا ہوگا اسلامک لیڈر کو, یا جو اسلامک گورننس ہوگی اس ٹائم کی. اور یہ دونوں پہ اپلائی کرتی ہے, اسلامک خلافت پہ بھی اپلائی کرتی ہے اور اسلامک ڈیموکریسی پہ اپلائی کرتی ہے. لیکن ان دونوں میں ایک ڈفرینس ہے, میجر ڈفرینس یہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی میں ان لائک اسلامک خلافت شریعت کا نظام ہوتا ہے ان اسلامک خلافت. لیکن اسلامک ڈیموکریسی میں, جس کا میں بھی کنٹینشن رکھتا ہوں اس بات پر اسلامک ڈیموکریسی پہ, کہ اس میں شریعت نہیں ہوتی. اسلامک ڈیموکریسی میں کبھی شریعت نہیں ہو سکتی, کیونکہ ڈیموکریسی نام ہی ہے لیجسلیشن بائی دا پیپل کا, گورننس بائی دا پیپل. جب لوگ ہی خود قانون بنائیں گے تو وہ کہاں سے اللہ کا قانون رہا, شریعت نہیں رہے گا. وہ لوگوں نے خود قانون بنانے ہیں, لوگوں نے خود امینڈمنٹس کرنی ہیں, لوگوں نے خود اس میں ایڈیشنز لانی ہیں اور ایڈیشنز لانی ہیں, تو وہ کہاں سے اللہ کا قانون رہے گا. ٹھیک ہے, تو 6 پوائنٹ آتا ہے فریڈم اینڈ رائٹس, اور اسلام کا دوبارہ یہی مقصد ہے کہ وہ ایکول ٹریٹمنٹ لائے, فریڈم لائے. جو اسلامک ویلفیئر سسٹم ہے, اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف بلیف, چوائس آف بلیف گارنٹی کرے. اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ خود, نہ این جی او نہیں, کوئی فیملی نہیں, کوئی اور شخص نہیں, بلکہ اسٹیٹ خود وہ گارنٹی کرے لوگوں کو, بے شک irrespective of their caste, color, creed, بے شک وہ ریلیجس میجورٹی ہو, ریلیجس مائنورٹی ہو. اسٹیٹ کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے بیت المال سے, اپنے فنڈ سے سیف گارڈ کرے اور فریڈم اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس سے. یہ اسٹیٹ کی اوبلیگیشن ہے. تو یہ 6 مین جو ہے پرنسپلس ہے اسلامک ڈیموکریسی کے, جن پر اسلامک ڈیموکریسی بیس کرتی ہے. ایگزامپلس جو ہم کنٹمپریری اسلامک گورنمنٹس, اسلامک ڈیموکریٹک سسٹمز دیکھتے ہیں وہ 2 ہی ہیں دنیا میں. نمبر 1 ہمارے پاس آتی ہے پاکستان, اور نمبر 2 ہے ملیشیا. ملیشیا کا میں کہوں گا کہ اٹ از ون آف دی بیسٹ ماڈرن اسلامک گورنمنٹس. آج دنیا میں بیسٹ ماڈرن اسلامک گورنمنٹ اگر میں کہنا چاہوں تو وہ ملیشیا ہی ہے. اس کے بعد میرے خیال میں یو اے ای, قطر, بحرین اور یہ گلف اسٹیٹس وغیرہ آ جاتی ہیں. وہ اس لیے امیر ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسورسز, آئلس وغیرہ ہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن ملیشیا نے جو ہے, بینگ اے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری, اسلامک کنٹری, اس نے بائی دا پرنسپلس آف ڈیموکریسی, یعنی جو اسلامک ڈیموکریسی کے جو پرنسپلس ہیں ان پر عمل کر کے اس کنٹری نے ترقی کی. لیکن پاکستان میں بالکل الٹا حساب ہے. پاکستان اٹ واز مینٹ ٹو بی این آئیڈیل اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. پاکستان کو ایک ایگزامپل شو کرنی تھی بائی سیٹنگ اپ سوشو اکنامک اینڈ سوشو کلچرل ویلفیئر سسٹم. ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا پاکستان نے اسٹیبلش کرنی تھی, کیونکہ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو کہ کلمے کے نام پر بنا.
اسلامک آئیڈیالوجی پر بیسڈ یہ دنیا کا واحد ملک ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں جو کہ ریلیجن کی بیس پر بنا ہو ایکسیپٹ اسرائیل. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں کہوں گا از اے فیلڈ اسٹیٹ in terms of Islamic governance, in terms of politics. پاکستان is a failed state. ملیشیا نے اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم کو اڈاپٹ کر کے خوب ترقی کی, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا از ون آف دا بیسٹ ساؤتھ ایسٹ ایشین اکانومیز. چیلنجز جو فیس کیے جاتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی میں وہ یہ ہیں کہ ریلیجن اور ماڈرن پریکٹسز جو ہیں, ماڈرن گورننس کی پریکٹسز ہیں, ان میں امبیلنس اکثر آ جاتا ہے. فار ایگزامپل اسلامک جو شریعہ ہے یا پھر اسلامک جو لا ہے وہ کچھ کہتا ہے, ماڈرن گورننس کے جو سسٹم ہے فار ایگزامپل ڈیموکریسی ہے وہ کچھ کہتا ہے. اس کی وجہ سے اکثر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے, کیوس پیدا ہو جاتا ہے, تو اس سے اس سسٹم میں امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے سسٹم آہستہ آہستہ کرمبل کرنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ مینیجنگ ڈائیورس انٹرپریٹیشن آف اسلامک ٹیچنگس. فار ایگزامپل خلافت میں ہم اس چیلنج کو بخوبی سے یعنی اس کا فکس یا سولوشن نکال سکتے ہیں. کہتا یہ ہے کہ اگر کوئی مکسڈ انٹرپریٹیشن ہے یا پھر ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہے جو کہ تھوڑی چیلنجنگ ہے, فار ایگزامپل کہ فیس کو گورن کرنا چاہیے کہ نہیں. فار ایگزامپل ان شافی, ان حنفی, ان مالکی, یہ ڈفرینٹ مذاہب ہیں جو اسلام کے, وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن وغیرہ دیتے ہیں. تو اینڈ پہ جو ہمارا آنسر نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ جو آخری ڈیسیجن ہوگا وہ خلیفہ کا ہوگا اور وہی امپلیمنٹ ہوگا. کیونکہ یہ جو مذاہب ہیں یہ بیسیکلی ہیں اسلام, اور ہم نے اسلام پر امپلیمنٹ کرنا, اسلام پر ڈیسیجنز کو بیس کرنا ہے, نہ کہ کسی اسپیسیفک مذہب ہے. تو جو میوچل کنسلٹیشن کے تھرو یا پھر جو آخری جو ڈیسیجن ہوگا میڈ بائی دا خلیفہ وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اسلام میں یعنی فنڈامنٹل ایشوز پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. فار ایگزامپل توحید اور نماز, چھوٹے چھوٹے مسائل پر اینڈ پہ خلیفہ کی ہی ڈیسیجن امپلیمنٹ ہوگی. لیکن اسلامک ڈیموکریسی میں یہ ایشو ہم فیس کرتے ہیں اور اس کا فکس سولوشن نہیں ہے, کیونکہ یعنی کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ لوگ جو ہیں سٹیزنس وہ ہیں, ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے ان لیجسلیشن. تو سٹیزنس اگر ایک مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, 3-4 مذاہب کے لوگ آپس میں ایک پاپولیشن بنا رہے ہیں اور وہی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے انڈر ہیں, تو سیکٹیرین ایشوز فیول ہو سکتے ہیں, انارکزم فیول ہو سکتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو ہیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, سیکٹیرین ایشوز بڑھیں گے اور اس طرح مسائل پیدا ہوں گے, اور اینڈ پہ کوئی کنکلوژن نہیں نکلے گا, صرف ہیٹ ایک دوسرے کے لیے بڑھے گا اور کیوس اور کنفیوژن ہوگا. تیسرا جو ایشو ہے چیلنج جو فیس کیا جاتا ہے اسلامک ڈیموکریسی میں, انشورنگ انکلوزیوٹی ان ملٹی ریلیجس سوسائٹی, اور یہ بہت عرب ممالک میں فیس کیا جاتا ہے, اسپیشلی لبنان میں اور عراق اینڈ سیریا میں, کیونکہ لبنان, عراق, سیریا ایسے کنٹریز ہیں جن میں ملٹی ریلیجنس ہیں, ایک ریلیجن نہیں ہے اسلام, آلدو میجورٹی ہے وہاں پہ, لیکن فار ایگزامپل ان لبنان اسلام اور کرسچینٹی تقریباً ایک برابر ریشیو میں ہے, اور وہاں کچھ جوز بھی رہتے ہیں, کچھ فورتھ ریلیجنس بھی رہتے ہیں, اور ڈفرینٹ ریلیجنس وہاں رہتے ہیں. تو ٹیمپرری فکس یہی ہو سکتا ہے کہ آدھی ریپرزنٹیشن ان پارلیمنٹ مسلم کو دی جائے, آدھی ریپرزنٹیشن ان پارلیمنٹ کرسچنس کو دی جائے, اور تھوڑی سی ریپرزنٹیشن جوز اور دوسرے ریلیجنس کو دی جائے. لیکن اس سے بھی مسائل یعنی کہ بڑھتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ کچھ جو گروپس ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہماری ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے, ہم اس علاقے میں میجورٹی رکھتے ہیں, اور کچھ گروپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس اسپیس پر یعنی ریپرزنٹیشن زیادہ چاہیے ان پارلیمنٹس, ہمیں سیٹ زیادہ چاہیے, کیونکہ اس طرح تو صرف ایک بائی پارٹیزن گورنمنٹ رہے گی اگر مسلمز اور کرسچنز رہیں گے. تو اسلامک ڈیموکریسی میں اس کا حل نہیں ہے. اسلامک خلافت میں ضرور اس کا حل ہے, کیونکہ اسلامک خلافت گارنٹی کرتی ہے کہ ہر ایک سٹیزن کو irrespective of his caste, color, creed, belief, religion, ہر چیز, اس کی ایتھنیسٹی بھی میٹر نہیں کرتی. اگر وہ ایک جو ہے اس کے پاس 100% فریڈم ہے, 100% ہیومن رائٹس ہیں, چوائس آف بلیف ہے کہ وہ اپنی سائناگوگس میں جا کر ورشپ کرے. ایک کرسچن ہے اس کے پاس 100% یہ چوائس ہے
کہ وہ اپنی چرچ میں جا کر وہ اپنی عبادت کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. ایک مسلم کے پاس 100% یہ چوائس ہے، 100% یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف بلیف ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جا کر اپنی عبادت کر سکے. اور اس طرح اسلامک خلافت میں ہمیں یہ پرابلمس دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن اسلامک ڈیموکریسی میں یہ ہمیں 3 جو میجر ایشوز ہیں یہ بہت دیکھنے کو ملیں گے. تو کنکلوژن یہی ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی جو ہے ایک ایفرٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سولوشن ہے یا پھر ایک بہت ہی اسٹیبل سیٹ اپ ہے کہ جسے یعنی کہ ماڈرن گورننس اور اسلامک لاز کو ہم بیلنس کر سکیں، اسلامک گورننس کو ہم بیلنس کر سکیں ود ماڈرن سسٹمس. لیکن اس میں بھی کیونکہ اتنے زیادہ فلاز ہیں، اسپیشلی اس میں ڈیموکریسی کے اپنے فلاز آ جاتے ہیں، جو میں نے کل 4 فلاز ڈسکس کیے تھے، اور صرف 4 نہیں، 4 تو میں نے پریزنٹ کیے تھے، 4 سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، 10-15 فلاز بھی ہو سکتے ہیں، جس سے ڈیموکریسی یا پھر اسلامک ڈیموکریسی انورکیبل ہے اور وائبل نہیں ہے. اور میں خود، میرا پرسپشن یہی ہے ٹورڈز اسلامک ڈیموکریسی کہ آئیڈیلی اگر کہیں اسلامک ڈیموکریسی سیٹ اپ ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو یا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہو اور اس کے ایگزیکیوشن میں فلاز نہ آئیں. فار ایگزامپل ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے، قانون جو ہے، وہ 100% اسلامک ہے. قانون میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو اسلامک لاز کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے، کیونکہ ہماری 2nd امینڈمنٹ یہی کہتی ہے کہ کوئی ایسا امینڈمنٹ یا بل یا قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا، امینڈ ہو ہی نہیں سکتا کانسٹیٹیوشن کہ جس سے یہ کانسٹیٹیوشن 0.01% بھی ان اسلامک ہو، یا کوئی بھی ایسی لا پاس نہیں ہو سکتی کہ جس سے اسلامک ٹیچنگ جو ہے وہ کانٹرڈکٹ ہوں. تو یہی مسائل آتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی میں، اور اسپیشلی ڈیموکریٹک سیٹ اپس میں ان عرب کنٹریز، اور یعنی کہ ڈفرینٹ جو مڈل ایسٹ میں جو کنٹریز ہیں اور دنیا میں جو ایسا بڑھتے جا رہے ہیں ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کی کنٹریز، ان میں یہ مسائل آتے ہیں. اور مینلی ہم نے آج فوکس کیا ہے اسلامک ڈیموکریسی پہ. تو میرے خیال میں یہ میں نے ایک تھوڑی سی بریف ایکسپلینیشن دے دی ہے آن اسلامک ڈیموکریسی. تو اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ پلیز پوچھ لیں. اچھا، میرا ایک سوال ہے یہاں پر، اسلامک ڈیموکریسی بھی پھر پرمیسیبل تو نہیں ہوئی نا، کیونکہ مطلب حکومت تو لوگوں کی ہی ہے، یہ تو مطلب ڈیموکریسی، تو یہ پھر پرمیسیبل کیسے ہوئی؟ پرمیسیبل، دیکھیں میں خود اسلامک ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کا فین نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس انف جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ پرمیسیبل ہے. علماء اور اسلامک جو شریعہ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ ہر چیز کو انالائز کر کے، قرآن اور سنت اور اجماع کو انالائز کر کے، خلیفہ راشدون کی زندگیوں کو انالائز کر کے، وہ اینڈ پر یہی کنکلوژن نکالتے ہیں کہ اسلامک ڈیموکریسی آلدو یہ ایک آئیڈیل اسلامک سسٹم نہیں ہے، اس کو ٹیمپوریرلی جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت نہیں آتی، کیونکہ خلافت اس وقت قائم نہیں ہو سکتی، ٹیمپوریرلی یہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. اسٹیبلش اس لیے ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے میں آپ کو تھوڑی سی ریفرنسز دے سکتا ہوں آنسرز، کہ فار ایگزامپل شورا یہ کنسلٹیشن ہے قرآن میں چیپٹر 42 ورس 38 میں اللہ کہتا ہے کہ those who have responded to their masters and established prayer and whose affair is determined by consultation among themselves. یعنی یہاں پہ اسلامک ڈیموکریسی کا ایک پرنسپل جس کو ہم شورا کہتے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے. سیکنڈ میں اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈرز، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں the leader of a people is their servant. ایک اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایوری جو ہے کیا کہتے ہیں ایوری مسلم از، یعنی کہ ہر جو ہے ایک فیلڈ میں ایک اگر شخص ہے وہ اپنے رعایا کے لیے، اپنے جو سٹیزنز ہیں یا پھر جو اس فیلڈ کے انڈر لوگ آتے ہیں اس کے لیے آنسریبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے. تو تیسری جو جسٹس اینڈ ایکوالٹی کی میں نے بات جو کی تھی اس میں قرآن کی جو ریفرنس دیتے ہیں وہ جسٹیفیکیشن کے لیے، قرآن چیپٹر 4 ورس 58 کہ indeed Allah commands you to render trust to whom they are due and when you judge between people who judge with justice. اور آخری میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن بہت علماء وغیرہ اور ڈفرینٹ لوگ دیتے ہیں، اسپیشلی انجینئر محمد علی مرزا نے اس پہ بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا،
خلافہ راشدون بھی اپنے آپ میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا، although وہ ایک پیورلی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں تھا جو کہ گریکس نے دیا، لیکن اس میں تھرو میوچل کنسلٹیشن، تھرو مجلس شورا یعنی کنسلٹیشن سے ہی ایک خلیفہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا تھا، وہ الیکٹ ہوا کرتا تھا. تو اور آخری میں یہی پوائنٹ دوں گا کہ کیونکہ جو لاز ہیں وہ 100% اسلامک ہوں گے، یعنی کوئی ایسا لا نہیں ہوگا جو ان اسلامک ہوگا، اور سوورینٹی وہ ہر جو ہے کانسٹیٹیوشن، اسلامک کانسٹیٹیوشن وہ یہی کلیم کرتا ہے کہ سوورینٹی بالکل اللہ المائٹی کی ہے، اور ہم صرف وائس ایگرنٹس ہیں یا رسپانسبل ہیں جو کہ اللہ کا جو پاور کا ٹرسٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. ہم وہ یہی کلیم کرتے ہیں. تو یہ جسٹیفیکیشن یعنی دیتے ہیں علماء اور پولیٹیکل سائنٹسٹ، مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ اور جو شریعہ کے جو اسکالرس ہیں کہ اسلامک ڈیموکریسی جائز ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو مطلب اس دور میں ہم اسلامک ڈیموکریسی کے لیے محنت کریں، اور خلافت جو ہے وہ امام مہدی کے ٹائم تک مطلب اس کا انتظار کریں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسلامک ڈیموکریسی کے لیے محنت کریں. میں تو خود اس کے مطلب ایٹ لیسٹ پاکستانی اسلامک ڈیموکریسی کے میں بہت خلاف ہوں، کیونکہ آئین تو یہاں پر ہے لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. نہ یہاں پہ شریعہ ہے، نہ یہاں پہ حدود ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ اسلامک. جس طرح ڈاکٹر اسرار خود کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں گے، پاکستان میں آپ کو اسلامک انسٹیٹیوشن ضرور ملیں گے لیکن آپ کو اسلام نہیں ملے گا. تو میں خود چاہتا ہوں کہ پاکستان ان اٹس ٹرو سینس ایک اسلامک شریعہ اسٹیٹ بنے، نہ کہ ایک اسلامک ڈیموکریسی. صحیح، ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ڈیموکریسی ہوگی، ادھر وہ اسلامک ڈیموکریسی ہے یا کوئی بھی دوسرا سسٹم آ رہا ہے، تو اس میں اس کی اپوزیشن تو ہوگی نا. تو اپوزیشن جو ہے اس میں ہمیشہ آلٹرنیٹس موجود ہوتے ہیں، تو وہ ایک حکومت کو کیسے اسٹیبل رہنے دے گی؟ لائک جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جب ایک پارٹی آتی ہے اقتدار میں، تو دوسری پارٹی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ یہ کب اترے اور اس کی جگہ میں چلی جاؤں. جی آف کورس، ڈیموکریسی کا یعنی کہ بیسک یہ ایک ڈیموکریسی پروسیجر ہی ہے کہ اپوزیشن ہو. آپ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ ایک گورننگ پارٹی ہیں. پولیٹیکل پارٹی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لیے لڑے. دوسری جو یعنی جو کلیم کر رہی ہیں فار ڈی فیکٹو گورنمنٹ، یعنی کہ جو دوسری چاہتی ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں آئیں، دوسری پولیٹیکل پارٹیز، وہ ان کو اپوز کرے، ان کو ریجیکٹ کرے، اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کے جو ایجنڈاز ہیں، ان کو یعنی کہ اپوزیشن دیں ان کو. تو اپوزیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی نارمل پروسیجر ہے ان ڈیموکریٹک سسٹمز. تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریبیلین کا چانس ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل پاکستان میں ایک ایسی اسپیشل پارٹی ہے جو کہ کنٹینر والا زمانہ اس نے چلایا اور پھر دھرنوں والا زمانہ اس نے چلایا، تو یہ بالکل ناجائز ہے. یعنی کہ اسلام میں آپ ایک رولر کے خلاف ریبیلین نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ پہ کوڑے مارے، آپ کے ساتھ جتنا ظلم کرے. اسلام میں آپ کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ اسلامک جو رولر ہے آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ نے یہ کام کیا تو اسی ٹائم پر آپ ایک خوارج بن گئے. اور خوارج وہی لوگ تھے جو کہ خلیفہ راشدون کے ٹائم پر، جو ہر خلیفہ راشدون کے ٹائم پر بیٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کو ان خوارجوں نے بٹرے کیا، ان سب کے خلاف ریبیل کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بھی یہ خوارج لوگ ہی بنے. تو اپوزیشن اٹ از اے ویری نارمل تھنگ ان اسلامک ڈیموکریسی. اور ریبیلین کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سیڈلی ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ ہم ریبیل کریں اگینسٹ دا اسلامک رولر، چاہے وہ آپ کے ساتھ جتنا یعنی کہ جابر ہو، ناانصافی کرے، یا پھر جتنا بھی ٹائرنٹ ہو، ہم ریبیل نہیں کر سکتے انٹل کہ وہ مسلم ہو. یہ کنڈیشن ہے انٹل کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، وہ زکوٰۃ دیتا ہو، تمام فرائض پورے کرتا ہو، اور وہ اسلامک ٹیچنگز کو پہ عمل کرتا ہو خود. ہم اس کے خلاف ریبیل نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کی نماز روزہ تو نہیں دیکھ رہے نا ان کے گھر جا کر، لیکن باقی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو یہ پھر ٹرو سینس میں اسلامک ڈیموکریسی بھی نہیں ہوئی. جی میرا بھی یہی ویسے پرسیپشن ہے اباؤٹ اسلامک ڈیموکریسی، اور میں بھی اس کو ایک پرفیکٹ اسلامک سسٹم نہیں مانتا.
اور اس میں کافی سارے فلاز ہیں، اور اسی لیے میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ اس یعنی کہ سسٹم کو کسی نہ کسی طریقے سے میں کسی موومنٹ کا حصہ بنوں، میں کسی لیجیٹیمیٹ موومنٹ کا حصہ بنوں اور اس کو ابولش کریں ہم اور ہم ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کریں. تو یہ اس وقت ہر پاکستانی مسلم کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ ایک ٹرو سینس میں اسلامک اسٹیٹ کی جو جدوجہد ہے اس میں شامل ہو، جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی اور جو ڈفرینٹ اسلامک جو یعنی کہ کلرجسٹ وغیرہ آئے ہیں پاکستان میں، اور جنہوں نے بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو، آپ مجھے 50,000 بندے دے دیں، مجھے 1,00,000 بندہ دے دیں، ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے، اور میں پاکستان کو ایک شریعت کا نظام میں بدل دوں گا، میں اسلامک اسٹیٹ میں بدل دوں گا. تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر خلافت قائم کریں، اس کے بعد ہم پاکستان یعنی اپنے ملک کو یہاں پر شریعت کا نظام قائم کریں، اور پھر ہم آہستہ آہستہ امام مہدی علیہ السلام کے پروجیکٹ پر ہم آہستہ آہستہ چلیں اس پر، اور پوری دنیا میں ہم خلافت قائم کریں. اور انشاءاللہ ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ خلافت قائم ہوگی، امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، اور ہر گھر تک اسلام کا جو میسج ہے وہ پہنچے گا، اور زمین پر ہر مسلمان یعنی کہ ہر شخص مسلمان ہوگا انشاءاللہ.